اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام واما حق اللہ الاکبر فانک تعبدہ لا تشرک بہ شیئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ اللَّهُ أَن يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ صلوات بھیجیں محمد رسول۔ موضوع گفتگو رسالۃ الحقوق اور امام سجاد چل رہا ہے، اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالی کا ہے، اور اس کو امام نے یہ کہہ کے تعبیر کیا حق اللہ الاکبر، اللہ کا سب سے بڑا حق آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں۔ بعد میں امام نے فرمایا فَإِذَا جَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اگر تو یہ دو کام خلوص سے کر لے، یعنی عبادت بھی خلوص سے کرے اور اس کا شریک بھی کسی کو قرار نہ دے، تو اللہ تیرے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا۔ یعنی پھر آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی کی سوغات اور ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تیرے امور زندگی کو بھی کامیاب کرے گا اور امور اخروی میں بھی تجھے نجات ملے گی، اور اللہ دنیا میں تجھے وہ چیزیں عنایت فرمائے گا کہ جس چیز کو تیرا دل چاہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے تیرے ہی لیے سجایا ہے، بس تجھ سے مطالبہ کیا کہ تو اللہ کی عبادت کر خلوص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ ہم جتنے بھی دنیا میں مومنین مومنات ہیں، ہمارے نیک کام کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم اکثر لوگ نیک کام کرتے ہیں، مگر کمی یہ ہے
کہ ہم یا تو ریا کا شکار ہو جاتے ہیں، یا دکھاوے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا تعریف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے، ہمارے مولا نے، علی ابن ابی طالب نے خلوص کی۔ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ جو کام میں نے کیا ہے اس میں خلوص تھا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو کام میں نے کیا، میں نے مجلسیں کرائیں خلوص کے ساتھ، میں نے مجلسیں پڑھی خلوص کے ساتھ، آپ نے نوحہ پڑھا خلوص کے ساتھ، آپ نے مرثیہ پڑھا خلوص کے ساتھ، آپ نے تورق بانٹا خلوص کے ساتھ، آپ نے نماز پڑھی خلوص کے ساتھ، آپ نے یتیم و بیواؤں کو کھلایا خلوص کے ساتھ، پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے کام میں خلوص ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ خلوص کی علامت یہ ہے کہ اگر کام کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میری تعریف کرنے والا کوئی ہو جو اس کام کے بعد میری تعریف کرے، تو سمجھ لیجیے آپ کے اندر خلوص نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مجلس پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھ سے آ کے کہیں کہ آپ سے بہترین خطیب کوئی نہیں ہے، اس سے کم میں بھی سننے کو تیار نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے میری خطابت میں خلوص نہیں ہے۔ نوحے کے بعد آپ کا دل یہ چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نوحے میں خلوص نہیں ہے۔ امام نے فرمایا بھائی اگر آپ کام کرنے کے بعد ان سے تعریف کی توقع رکھتے ہیں تو اس میں خلوص نہیں ہے، اور اگر توقع رکھتے ہیں اپنے خدا سے تو چاہے بندہ تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ آپ کا کام ہے نیکی کرنا، لوگوں تک پہنچانا، لوگوں میں شہرت دلانا، لوگوں کے درمیان مشہور کرنا، لوگوں میں تمہاری نیکی کو نشر کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ بندے کا کام ہے صرف نیک کام کرنا، اور خدا کا کام ہے اس نیک کام کو لوگوں تک پہنچانا۔ اسی لیے تو میرا مولا فرماتا ہے دعائے کمیل میں، اے پروردگار کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو تو نے لوگوں تک میری پہنچا دی، نشر کر دی۔ تو اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیجئے اور اپنا کام آپ کیجئے۔ ایک نبی تھے، ایک زمانے میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو لکھا من لا یحضرہ الفقیہ میں، کہ ایک نبی تھے، ان کو اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی، آپ جب اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلیں تو جو چیز سب سے پہلے آپ کو نظر آئے اسے کھا لینا، جب اور آگے چلنا اور کوئی دوسری چیز اور نظر آئے تو جو بھی ملے اسے دفنا دینا، کچھ بھی ملے اسے دفنا دینا۔ تیسری چیز جب اور آگے بڑھیں اور پھر آپ کو کوئی چیز ملے تو اسے گھر لے کے آ جانا۔ اب دیکھیے یہ رمز ہیں تین، غور سے سنیے گا۔ اللہ نے اس نبی سے کہا جب صبح کے بعد اپنے گھر سے کل نکلنا تو جو چیز سب سے پہلے نظر آئے اسے کھانا، جو چیز بعد میں نظر آئے اسے دفنا دینا، اور جو کچھ آپ کو پھر اس کے بعد ملے تو اسے گھر لے کے آنا۔ اب یہ نبی رات میں سوئے، سونے کے بعد صبح کو اٹھے، فارغ ہوئے اپنے وظائف سے اور نکل پڑے۔ اب جو نکلے سب سے پہلے گھر سے نکلتے ہی ایک چیز پہ نظر پڑی، کالا پہاڑ، کالا پہاڑ اس کے اوپر نظر پڑی۔ اب حکم خدا کیا ہے؟ جو چیز سب سے پہلے نظر آئے اسے کھا لینا۔ اب آدمی پہاڑ کو کیسے کھائے؟ اب شک کر نہیں سکتے چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی ہیں، اللہ کے لیڈر ہیں، اللہ کے رہبر ہیں۔ جب انہی کو اعتبار نہیں ہوگا خدا کی بات پر تو کس کو اعتبار ہوگا؟ تو اب انہوں نے سوچا کہ جب میرے خدا کا حکم ہے تو مجھے قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے اور مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ لہٰذا وہ نبی جیسے جیسے بڑھتے رہے پہاڑ کا حجم خود بخود کم ہوتا رہا، اور جب وہ نبی اس کے قریب پہنچ گئے تو وہ پہاڑ چھوٹا ہوتے ہوتے چھوٹا ہوتے ہوتے ایک لقمہ بن گیا، کالا لقمہ۔
دور سے نظر آ رہا تھا پہاڑ، وہاں جا کے دیکھا کالا لقمہ۔ حکم خدا کیا تھا کہ جو چیز پہلے ملے اسے کھا لینا۔ جناب وہ جو نبی تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے اٹھا کے کھا لیا۔ دیکھنے میں برا محسوس ہو رہا تھا، مگر اب جو کھایا تو بڑی لذت آئی۔ کہنے لگے واقعاً میرے پروردگار کی حکمت دیکھیے، پہلے کالا پہاڑ لگ رہا تھا، جیسے جیسے میں قریب ہو گیا چھوٹا ہو گیا، اس کے بعد لقمہ بن گیا، پھر لقمے کو میں نے کھا لیا، اور لقمہ ایسا لذیذ کہ جو کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا۔ وہ لقمہ کھا کے اب حکم ہے اور آگے چلیے۔ یہ اللہ کے نبی اور آگے چلے، انہوں نے جا کے کیا دیکھا کہ راستے میں ایک تشت ہے جس میں سونا چاندی بھرا ہوا ہے، زر و جواہرات، ہیرے، پورا تشت بھرا ہوا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تشت لے کے بھاگ جاتے۔ حکم خدا کی کیا تھا، جب آگے چلنا تو جو چیز ملے اسے دفنا دینا۔ انہوں نے گڈھا کھودا اور گڈھا کھود کے اس کو زر و جواہرات کو دفنا دیا۔ اس کے بعد اور آگے چلے، حکم کیا ہے، اب جو تیسرے نمبر پہ کوئی چیز ملے اسے گھر لے آنا۔ اب جو اور آگے چلے تو کیا دیکھا، وہی تشت زر و جواہرات سے بھرا ہوا جو دفنا کے آیا تھا وہی آگے پھر پڑا ہوا ہے۔ اب حکم خدا ہے اسے گھر لے کے آ جانا، گھر لے کے آئے۔ آواز قدرت آئی، میرے نبی اس سے کچھ چیز سمجھ میں آئی آپ کے؟ کوئی چیز سمجھے آپ؟ ایک تو دیکھیں زر و جواہر گھر آ گیا، آپ کچھ سمجھے؟ یا پروردگار میرے معبود میں نہیں سمجھا، مجھے بتا اس کا ریزن کیا ہے، یہ وجہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہا میں نے کہا تھا کہ جو سب سے پہلے نظر آئے اسے کھا جانا۔ تمہیں کالا پہاڑ نظر آیا تو وہ کالا پہاڑ نہیں تھا، وہ تمہارا غصہ تھا، وہ تمہارا غضب تھا۔ یہ غصہ دین میں نہ جانے کتنا نقصان پہنچاتا ہے، یہ غصہ نہ جانے کتنے غلط کام آپ سے کرا دیتا ہے۔ بیوی کو مار دیا غصے میں آ کے بلا وجہ، ماں کو آنکھیں دکھا دی بلا وجہ، بھائیوں پہ غضبناک ہو گئے بلا وجہ، گالیاں دے دی کسی کو بلا وجہ۔ تو یہ غصہ ہے جو آدمی کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے، اور بعد میں جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر معافی مانگتا پھرتا ہے، رشتہ داروں سے پچھتاتا ہے انسان بہت زیادہ۔ نبی کو بتانے کا مقصد یہ تھا، میرے نبی جب بھی غصہ آ جائے تو اس غصے کو پی لینا، اتنا ہی مزہ آئے گا جتنا اس لقمے کو کھانے میں مزہ آیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد، اتنی ہی لذت آئے گی کہ جتنا اس کو کھانے میں آئی ہے۔ کہا پروردگار اس کا مقصد کیا تھا؟ کہا ہم نے جو آپ کو آگے بھیجا تھا، آگے آپ کو ایک تشت ملا تھا جس میں زر و جواہرات بھرا ہوا تھا، تو ہم نے کہا تھا دفن کر دینا۔ ہاں پروردگار تو نے دفن کیوں کروایا؟ کہا یہ زر و جواہرات نہیں تھے، یہ تمہاری نیکیاں تھیں، یہ تمہارے نیک کام تھے، یہ تمہاری نمازیں تھیں، یہ تمہاری روزے تھے، یہ تمہاری غریبوں کی مدد تھی، یہ تمہاری یتیموں کی ہیلپ تھی، یہ تمہاری بیواؤں کا جو سہارا بنے تھے آپ وہ تھا، وہ جو آپ بھائیوں کو دیتے تھے، ماں باپ کو دیتے تھے، خاندان کو دیتے تھے، رشتہ داروں کو دیتے تھے، وہ جو ان کی مدد کرتے تھے ضرورت کے وقت۔ یہ زر و جواہرات وہ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو تمہیں نشر کرنے کا حق نہیں ہے، ان کو نیکیوں کو دفن کر دو۔ نیکی کرو، اسی لیے کہا تھا نیکی کر کنویں میں ڈال، یعنی نیکی کرو اور اس کو دفن کر دو۔ کہا میں نے تو دفن کر دی تھی، لیکن جب میں آگے پہنچا تو وہی تشت مجھے ملا۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، نیکیاں کر کے دفنانا تمہارا کام ہے، اور ان نیکیوں تک لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ایک صلوات بھیجنا محمد علیہ۔ تو نیکیاں کرنا
تمہارا کام ہے نیکیوں کو لوگوں تک پہنچانا، ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے نیکی کرنا، آپ کا کام ہے میدان جہاد میں قدم جما کے لڑنا، آپ کا کام ہے مصلی پہ جا کے عبادت کرنا، آپ کا کام ہے رات کے سناٹے میں نماز شب پڑھنا، آپ کا کام ہے غریبوں کی رات میں مدد کرنا، مگر ایسا نہیں کہ یہ چھپا رہ جائے گا۔ اتنا تو مجھے آپ یہ بتائیے، اگر آپ کسی چیز کو پھیلانا چاہیں تو آپ کی پاور زیادہ ہے یا خدا کی پاور زیادہ ہے؟ بھائی یہاں مجھے بتا دیجئے، غور فرق فرما کے، آپ کی پاور زیادہ ہے یا خدا کسی چیز کو پھیلائے گا اس کی پاور زیادہ ہے؟ تو حتماً آپ کی تو پاور کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی پاور زیادہ ہے۔ آپ نیک کام کر کے کتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے اکثر تک، لیکن اللہ پوری دنیا میں نشر کر دیتا ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کر کے کہتے ہیں نہیں، مگر ان کی نیکیوں کو اللہ کسی بھی بہانے پوری دنیا میں نشر کر دیتا ہے، چاہے مرنے کے بعد نشر ہوں، مگر خدا نشر ضرور کرتا ہے۔ اور یقین نہیں آتا تو جنگ احد میں جا کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا لڑ رہی ہے، علی تلوار چلا رہے ہیں، تلوار ٹوٹ جاتی ہے، حکم جب خدا ہوتا ہے جبرائیل تلوار لے کے جاؤ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی تلوار چلانا تمہارا کام تھا، کوئی تعریف کرنے والا تمہاری وہاں نہیں تھا، لہذا ہم نے پوری دنیا میں تعریف کر کے قیامت تک لا فتح کا قصیدہ دنیا تک پہنچا دیا۔ کام کرنا تمہارا کام ہے، نشر کرنا خدا کا کام ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ اب غور فرمایا آپ نے، تو ہمارے اکثر و بیشتر کاموں میں ہم نیک کام کرتے ہیں مگر خلوص نہیں ہوتا۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ کے امام کیا فرماتے ہیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں اگر تو اللہ کی عبادت خلوص سے کر لے، دیکھیے عبادت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، عبادت میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد کوفہ میں، اس کی شاپ مسجد کوفہ کے بالکل قریب تھی، اس نے اپنی شاپ کو بند کیا اور مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ مولا علی بھی مسجد کوفہ میں تھے، اب مولا علی نکلنے والے تھے مسجد سے، وہیں کھڑے ہو گئے، یہ نماز پڑھ کے نکلا اور نکلنے کے بعد کہنے لگا اچھا مولا سلام علیکم، مولا نے سلام کا جواب دیا، ابھی گیا تھا ابھی فوراً آ گیا۔ امام نے فرمایا بھائی جب اپنی شاپ بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ ہی گئے تھے تو ذرا ڈھنگ سے نماز پڑھ لیتے۔ اس نے کہا اچھا مولا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، وہ دوبارہ گیا مسجد میں، اب پہلے تو 8 رکعت ختم کر دی تھی 2 منٹ میں، اب 8 رکعت میں لگا دیا آدھا گھنٹہ، اور آدھا گھنٹہ نماز پڑھ کے آیا اور آ کے کہنے لگا مولا اب تو ٹھیک سے پڑھ لی۔ مولا نے فرمایا نہیں، اچھی وہ تھی جو پہلے پڑھی تھی، توجہ چاہتا ہوں، اچھی وہ تھی جو پہلے پڑھی تھی۔ اگر ہم اور آپ ہوتے یا کوئی مولوی ہوتا، عجیب بات ہے مولوی صاحب آپ کی، پہلے تو میری اس نماز کو غلط بتایا، اب جو میں دوبارہ پڑھنا ہے دوبارہ پڑھ لی تو اب کہتے وہ پہلے والی سے ہی تھی۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مولا بس اتنا اور فرما دیجئے، یہ اتنی دیر تک پڑھ کے آیا، وہ جلدی جلدی پڑھی، وہ اچھی کیوں تھی؟ کہا وہ چاہے جیسی تھی مگر اللہ کے لیے تھی، اور یہ دوسری نماز تو نے مجھے دکھانے کے لیے پڑھی ہے۔ علی بتانا چاہتا ہے عبادت میں خلوص اتنا ہو، صرف خدا کے دکھانے کے لیے ہو، بندوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ یا بہلول دانا آپ سمجھ لیجئے، بہلول دانا، بہلول دانا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک مسجد بن رہی ہے، اب لوگوں سے کہا کہ یہ مسجد کس کے لیے بن رہی ہے؟ کہا اللہ کے لیے۔ کہا اللہ کے لیے کسی اور کے لیے؟ کہا نہیں اللہ کے لیے بن رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے یہ تو کل پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے لیے بن رہی ہے یا کسی اور کے لیے۔ اب یہ جو معمار تھے، مسجد تعمیر کرنے والے تھے، مزدور تھے، وہ جو لوگ تھے وہ مسجد کو تعمیر کر کے نکل گئے اپنے گھر رات میں۔ رات کے سناٹے میں جناب بہلول آئے، ایک تختی لکھی جس پہ لکھا اس مسجد کے بانی ہیں بہلول دانا،
اور مسجد کے صدر دروازے پر لکھ کے لگا دیا۔ اب جو صبح کو ٹیم نماز پڑھنے کے لیے آئے، لوگ آئے نماز پڑھنے کے لیے، اب جو دیکھا اس پہ کہ مسجد کا بانی بہلول دانا کہنے لگا کم بخت کو بلاؤ، اس پاگل کو بلاؤ، کیسا آدمی ہے، 1 روپیہ چندہ دیا نہیں، 1 روپیے کی ہیلپ نہیں کی، 1 پیسہ مسجد میں لگایا نہیں، اور آپ جو ہیں وہ لکھ کے چلے گئے مسجد کا بانی بہلول دانا۔ ایک مرتبہ بہلول دانا کو بلایا، مارا، پیٹا، جب پٹائی ہو گئی تو اٹھے، اٹھنے کے بعد کہا کہ میں پٹ تو گیا، مجھے اس کا صدمہ نہیں ہے، لیکن میں نے تمہاری حقیقت کھول کے رکھ دی۔ کہا کیا؟ کہا میں نے کل پوچھا تھا یہ کس کے لیے بن رہی ہے، آپ نے کہا تھا اللہ کے لیے بن رہی ہے، میں نے کہا یہ اللہ کے لیے نہیں بن رہی ہے۔ کہا تو نے کیسے ثابت کر دیا؟ کہا پہلے تو یہ بتاؤ جس اللہ کے لیے بنائی ہے وہ اللہ جانتا ہے یا نہیں کہ تم نے بنائی ہے؟ کہا بالکل جانتا ہے۔ کہا تو میرے تختی لٹکانے سے کیا میں مالک بن گیا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اس لیے کہ ہمارا خدا نہ بہرا ہے نہ گونگا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو عزیزو اپنے عمل میں خلوص پیدا کیجئے۔ جب انسان کے اندر خلوص ہوتا ہے تو تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر بھاری بن جاتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنی دیر کیا، اللہ دیکھتا ہے کس نیت سے کیا ہے۔ بس عزیزو یہ میں نے بتایا اور آپ کو سمجھایا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں، اور پھر آپ یہ کام ساری عبادتیں خلوص سے کریں۔ خلوص کے اوپر میں اور بھی 2-3 مجالس پڑھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ ابھی تک ایک ہی حق میں نے بتایا، اللہ کا حق۔ آج سے ہم اور آپ دوسرے حق کی طرف چلتے ہیں کہ امام نے جو حقوق بیان کیے، دیکھیے میں جو حقوق بیان نہ کروں بے ترتیب، پہلا ہے اللہ کا حق، بعد میں ہے اپنے نفس کا حق، اس کے بعد ہے زبان کا حق، اس کے بعد ہے کان کا حق، اس کے بعد ہے پیروں کا حق، اس کے بعد ہے ہاتھوں کا حق۔ تو ابھی تو انسان کے اعضاء جسمانی کے حقوق کے اوپر مجھے پورا بولنا تھا، لیکن آج میں جس چیز کی شدید ضرورت ہے، کچھ حقوق چھوڑتے ہوئے دوسرے نمبر پہ ایک حق بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اولاد کے اوپر باپ کا حق۔ اب اس حق کے بارے میں ہمارا اور آپ کا مولا امام سجاد کیا فرماتا ہے، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ وَلَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَاعْلَمْ ان اباک اصل النعمت علیک فیہ واحمد اللہ واشکرہ علی ذالک۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ اللہ کا حق میں نے ثابت کر دیا، اللہ کا حق کیا ہے۔ اب باپ کا حق سن لیجئے۔ جوانوں، محترم جوانوں، عزادار جوانوں، ماتمدار جوانوں، کہیں ایسا نہ ہو مجلسیں کریں اور قبول نہ ہو، ماتم کریں اور قبول نہ ہو، عبادت خدا کریں اور قبول نہ ہو، اس لیے کہ جو میں اب حق بتا رہا ہوں، اللہ کی ساری عبادت بھی بیکار ہے اگر آپ سے آپ کا باپ ناراض ہے۔ میں ماں کا نہیں بتا رہا ہوں، ماں کا حق انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گا۔ آج صرف میں تمہیں تمہارے باپ کا حق بتانا چاہتا ہوں۔ عجیب جملہ فرمایا، خدا کی قسم، بڑی سائنس ہے، بڑی فلسفہ ہے۔ اس علت اور معلول کا وجود سمجھتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے علت، ایک ہوتی ہے معلول۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آگ علت ہے، دھواں معمول ہے، معلول ہے۔ آگ علت، دھواں معلول۔ اگر آگ نہ ہو تو دھواں کہاں سے ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو اسی طرح یاد رکھیے، امام نے جو جملہ جوانوں کے لیے فرمایا، آج کا جوان سب سے پہلے تھوڑی سی جاب کرنے کے بعد،
تھوڑا سا کمانے کے بعد، تھوڑا سا اقتدار حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی نظروں میں نظریں ڈالتا ہے اور نظریں ڈال کے کہتا ہے آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ کہتے نہیں کہتے؟ یہ ان جوانوں کے لیے آج مجلس ہے جو امام سجاد بتانا چاہتے ہیں. میں نہیں بتا رہا ہوں، میں تو بعد میں بتاؤں گا کہ کیا دیا باپ نے، لیکن ابھی تو آپ امام سے سن لیجئے. امام کیا کہتے ہیں سنیے. فَعْلَمْ اَمَّ حَقُّ أَبِيكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، تیری گردن پر تیرے باپ کا حق ہے. جان لے، فتعلم یا فعلم، جان لے، کیا جان لے؟ ان ابا کا اصلوں کا، تیرا باپ تیری جڑ ہے، تیرا باپ تیری اصل ہے. وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، اور تو اس کی شاخ ہے. پھر غور فرمائیں، تیرا باپ، جوان کہتا ہے نا باپ نے دیا ہی کیا ہے، امام کیا فرماتے ہیں تیری گردن پہ تیرے باپ کا حق کیا ہے کہ تو یہ جان لے کہ تیرا باپ تیری جڑ ہے اور تو اس کی شاخ ہے. خالی اتنا ہی نہیں، پھر فرماتے ہیں وَلَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اگر یہ جڑ نہ ہوتی تو تو بھی نہ ہوتا. آپ نے کبھی دیکھا اگر درخت کی جڑ نہ ہو تو کیا شاخ ہری بھری ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. نہ شاخ ہری بھری ہو سکتی ہے، بلکہ شاخ ہوگی ہی نہیں. شاخ کا وجود درخت کی جڑ کی وجہ سے ہے. اگر جڑ ہی نہ ہو تو کوئی درخت ہی نہیں ہوگا، درخت ہی نہیں ہوگا تو نہ پھل ہوں گے، نہ پتے ہوں گے، نہ شاخیں ہوں گی. پہلے مین ہے جڑ. اسی طرح جب آپ کوئی عمارت بنائیں تو اس بنیاد کو بھی اصل کہتے ہیں. یعنی آپ بلڈنگ تبھی تو کھڑی کریں گے نا جب جڑ ہوگی، جب بنیاد ہوگی، جب اصل ہوگی. یا آپ محل بنا دیں گے بغیر جڑ کے، بغیر بنیاد کے؟ نہیں بنا سکتے نا. تو امام یہی فرمانا چاہتے ہیں تیرا باپ تیری جڑ ہے، تو اس کی شاخ ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. پھر فرماتے خدا کی قسم، میرے جوانوں سن لیجئے، نوجوانوں سن لیجئے، میں نے اپنے لہجے کو بالکل لیکچر کا لہجہ بنا لیا تاکہ میں آپ کے ذہنوں میں بات اتار دوں. پتہ کیا فرماتے ہیں ذاکری کو چھوڑتے ہوئے، خالی آپ کو بات سمجھاتے ہوئے، فَمَّهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ، جب تجھے اپنے نفس میں، جب تجھے اپنے جسم میں، جب تجھے اپنی شخصیت میں، جب تجھے اپنی ذات میں کوئی چیز اچھی لگنے لگے تو یہ سمجھنا کہ یہ چیز میری وجہ سے نہیں ہے، یہ میرے باپ کی وجہ سے ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں، کیا فلسفہ پیش کیا میرے مولا نے. پھر سن لیجئے، تیرا باپ تیری جڑ ہے، تو اس کی شاخ ہے. اگر جڑ نہ ہوتی تو نہ ہوتا. اگر تجھے اپنے اندر کوئی ایسی چیز لگے کہ جو تجھے اپنے نفس میں اچھی لگنے لگے، مثلا تو بہت بڑا ٹیچر ہے، تو بہت بڑا وکیل ہے، تو بہت بڑا جج ہے، تو بہت بڑا خطیب ہے، تو بہت بڑا نوحہ خان ہے، تو بہت خوبصورت ہے، تیرے ہاتھ بہت اچھے، تیرے پیر بہت اچھے، تیرا چہرہ بہت اچھا، تیرا فن بہت اچھا، کائنات کی ہر شے تیرے پاس ہے، کائنات کی دولت تیرے پاس ہے. جب تجھے اپنے نفس کے اندر کوئی بھی چیز اچھی لگنے لگے تو جب اچھی لگنے لگے تو اپنے باپ کا شکریہ ادا کرنا، اس لیے کہ یہ چیز تیری وجہ سے نہیں ہے، یہ چیز تیرے باپ کی وجہ سے ہے، چونکہ تیرا باپ تیری جڑ ہے. اب میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں. آپ سپاہی بن گئے، کیوں بنے آپ سپاہی؟ آپ ہیں تبھی تو سپاہی بنے. آپ بہترین ٹیچر ہیں، کیسے ٹیچر بنے؟ اس لیے کہ آپ ہیں. آپ جج بنے، آپ وزیر اعظم بنے، آپ صدر بنے ہیں تو کس لیے بنے؟ اس لیے کہ آپ ہیں. آپ بہت بڑے دولت مند بنے، اس لیے کہ آپ ہیں. آپ بڑے آفیسر بنے، اس لیے کہ آپ ہیں. آپ مولوی بنے، آپ عالم بنے، آپ نوحہ خان بنے، آپ ماتمدار بنے،
آپ مجلس کے بانی بنے، آپ انجمن کے صدر بنے، کس لیے؟ کہ آپ ہیں۔ اور ذرا گہرائی میں چلے جائیے، آپ نے مکان بنایا اس لیے کہ آپ ہیں، اگر آپ ہی نہیں ہیں مکان کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ ہیں، آپ کو ضرورت ہے نا مکان کی۔ اگر آپ کے جسم نہیں ہے، آپ کے باڈی نہیں ہے، آپ ہیں ہی نہیں، تو محل کا کیا کریں گے؟ دولت کا کیا کریں گے؟ اچھا، آپ یہ بیوی جو آپ کو ملی، یہ اسی لیے تو ملی کہ آپ ہیں۔ یہ بچے آپ کے ہوئے اسی لیے تو کہ آپ ہیں۔ یہ اچھا خاندان ملا اسی لیے تو ملا کہ آپ ہیں۔ اب امام کے قول کی گہرائی سمجھیے۔ امام کہتے ہیں کائنات کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تو ہے، اور تو اس لیے ہے کہ تیرا باپ ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ خدا کی قسم مولا کے اس جملے کی گہرائی پتہ نہیں میں پہنچا پایا آپ تک یا نہیں پہنچایا۔ کائنات کی ساری چیزیں تیرے وجود سے وابستہ ہیں۔ اگر تیرا وجود ہے تو تیرے بیٹے بھی ہیں، تیرا وجود ہے تو تیرے بیوی بھی ہے، تیرا وجود ہے تو تو رئیس بھی ہے، تیرا وجود ہے تو وزیر اعظم بھی ہے، تیرا وجود ہے تو عالم بھی ہے، تیرا وجود ہے تو نوحہ خان بھی ہے۔ اے نوحہ خانوں غرور میں نہ آنا، اے مرثیہ خانوں غرور میں نہ آنا، اے مجلس پڑھنے والوں غرور میں نہ آنا، اے مجلس کرنے والے جوانوں غرور میں نہ آنا، اے ماتم کرنے والوں تکبر میں نہ آنا۔ خبردار، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ ہیں، اور آپ اس لیے ہیں کہ آپ کا باپ ہے۔ تو پھر کس منہ سے کہہ رہے ہو باپ سے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ مطلب کیوں کہہ سکتے ہو آپ؟ کیا ریزن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں شارجہ امام بارگاہ علی رضا کے اس منبر پر، اور یہ میرا جملہ ہر سننے والا اپنے دلوں پہ نقش کر لے، نوٹ کر لے۔ ماں باپ اگر کچھ بھی نہ دیں، خالی حلال طریقے سے پیدا کر کے چھوڑ دیں، تب بھی ان کا نام ہی کافی ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، خدا کے قسم بہت بڑا جملہ ہے۔ ماں باپ کچھ بھی نہ دے، خالی حلال طریقے سے پیدا کر دیں، یا لفظ کو بدل کے یہ کہوں، باپ کچھ بھی نہ دے مگر خالی ایک حق دے دے کہ جب بھی اجتماع میں تم سے پوچھا جائے تیرے باپ کا نام کیا ہے، تو اپنے نام کے بعد میرا نام لگا دینا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں جوانوں، ماشاءاللہ آپ نے بڑی توجہ سے سنا، بڑی غور سے سنا، تو سنیے یہ بات۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور جہاں جہاں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سماعت کر رہے ہیں، کیا دیا باپ نے؟ یہ جو اپنے نام کا حق دے دیا کہ میرا نام لگا لیا کرنا اپنے نام کے بعد، عزادار حسین، باپ کا نام انصار حسین، تو میری ساری عزت اس نام میں ہے جو میرے باپ کا نام ہے۔ آپ مثلا آپ کے باپ کا نام یہ مطلب ارسلان، باپ کا نام کا شاکر حسین، تو یہ جو آپ کے باپ شاکر حسین نے آپ کو یہ عزت دی نا کہ جب تم سے مجمع میں پوچھا جائے تمہارا نام کیا ہے تو میرا نام ساتھ میں لگا دینا، تو ساری عزت ولدیت میں ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہائے، اسی لیے میرے مولا نے جب بھی کوئی نام پوچھتا تھا تو کہتا انا علی ابن ابی طالب، میں وہ علی ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہے، کیونکہ ساری عزت باپ کے نام میں ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے۔ آپ داخلے کے لیے اسکول میں پہنچے اور آپ نے چاہا کہ میرا داخلہ ہو جائے، اور جب داخلے کے لیے آپ کو لے جایا گیا کہ آپ کا داخلہ ہو رہا ہے، پرنسپل صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا بچے کا نام، کہا فلاں صاحب، کہا بچے کے باپ کا، کہا بھائی اس کے باپ نہیں ہے، نے کہا مر گئے، کہا مرے بھی نہیں ہیں، کہا پھر، کہا شروع ہی سے باپ نہیں ہے، تو کیا اس بچے کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا؟ کیا آج ہمارے اسکول میں وہ بچہ آیا ہے کہ جس کے باپ ہی نہیں ہے؟ خدا کی قسم ساری عزت تمہیں اس نام سے ملی ہے۔ اگر تمہیں تمہارا باپ اپنے نام کا حق نہ دیتا تو خدا کی قسم دنیا میں حرامی کہلاتے، ذلیل کہلاتے۔ یہ تمہارا باپ کا نام ہے جو تمہیں عزت دے رہا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ جس کے پاس کائنات میں سب کچھ ہو مگر باپ نہ ہو،
تو اسے لوگ حرامی کہتے ہیں، عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ہمارے یہاں نماز میں شرط بھی یہی ہے کہ نماز اس کے پیچھے پڑھیے جو حلالی ہو، تقلید اس کی کیجئے جو حلالی ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ باپ کا نام ہی تو آپ کو حلالی کرتا ہے، یہ نہ کہیے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ چلیے اس وقت تو آپ بچے ہیں، آپ کو شعور نہیں ہے اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے۔ اب آپ بڑے ہو گئے، دولہے راجا بن گئے، لمبا سا سہرا لگا کے بارات لے کے پہنچے، 2-3 ہزار کی بارات گئی آپ کے ساتھ میں، آپ بیٹھے، 2 مولانا لوگ آ کے بیٹھے، لڑکے کے وکیل نے آپ سے پوچھا سرکار آپ کا نام؟ کہا فلاں۔ کہا باپ کا نام؟ کہا نہیں۔ کہا مر گئے؟ کہا مرے بھی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا شروع سے میرے باپ ہی نہیں ہے، میرے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، کون میرا باپ ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ارے بھائی، اب وہ سسر نے سن لیا، سسر نے کہا کہ میرے داماد سے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا سرکار کوئی بات نہیں ہو رہی، آپ کا داماد دنیا میں سب سے نرالا ہے، آپ کے داماد کے باپ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مر گئے ہوں گے؟ کہا نہیں مرے نہیں ہیں۔ کہا زندہ ہے؟ کہا زندہ بھی نہیں ہے۔ کہا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، شروع سے نہیں ہے، یہ بے باپ کے ہیں۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، 2000 کا مجمع کھڑا ہے، 3000 کا مجمع، چاہے آپ 10 لاکھ کا سوٹ پہن کے جائیے، یہ 10 لاکھ کا سوٹ آپ کو عزت دلا دے گا؟ نہیں۔ اور اگر چھوٹا سا کوئی نام ہوتا ہے لگانے کے لیے تو وہ عزت دلا دیتا۔ وہ بیوی جس کے اوپر آپ نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، وہ بیوی تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملی، وہ بیوی تمہاری جاب کی وجہ سے نہیں ملی، وہ بیوی تمہاری پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں ملی۔ سسر نے سنا میرے داماد کے باپ نہیں ہے، دولت بہت زیادہ ہے، یہ بچہ حلالی نہیں ہے، حرامی ہے، فوراً کہتا ہے لے جاؤ بارات، مجھے اپنی نسل کو بدنام نہیں کروانا ہے، مجھے اپنی بیٹی حلالی سے دینی ہے، چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو، کسی حرامی سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی ہے۔ اب بتاؤ، جو عزت تمہیں پوری دنیا نہ دے سکے وہ عزت تمہیں باپ کا نام دلا رہا۔ یہ ہے امام کا مقصد، جو امام بتانا چاہتے ہیں تیرا باپ تیری جڑ ہے اگر، اور تو اس کی شاخ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا۔ اور جب تجھے اپنے اندر کوئی چیز اچھی لگنے لگے تو کر ماں باپ کا شکریہ ادا، اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تو نہ ہوتا، تو نہ ہوتا تو تو وزیر اعظم نہ بنتا، اسی لیے تو وزیر اعظم بنا کہ تو ہے، اسی لیے تو حاکم بنا کہ تو ہے، اسی لیے تو راجا بنا اس لیے کہ تو ہے۔ اور اگر تو ہی نہیں ہے تو پوری کائنات تمہارے لیے اس لیے ہے کہ آپ ہیں، اور آپ اس لیے ہیں کہ آپ کا باپ ہے۔ چلیے اسکول میں عزت بچائی باپ کے نام نے، دولہے راجا بنے تو عزت بچائی باپ کے نام نے، چاہے باپ مرحوم ہی کیوں نہ ہو۔ آخری مسئلہ، جہاں آپ کو ذلت ذلیل ہونے سے بچا لیا وہ بھی باپ کا نام ہے، خدا کی قسم یاد رکھیے، وہ بھی باپ کا نام ہے۔ کب؟ جب آپ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، مر گئے، تلقین ہونے لگی۔ تلقین میں آپ کیا کہتے ہیں جو مولانا تلقین پڑھتے ہیں؟ یا فلاں ابن فلاں اسماء فہم، اے فلاں کے بیٹے۔ خالی تلقین میں نام نہیں ہے آپ کا، آپ کے باپ کا بھی نام ہے۔ اگر یہ تلقین میں باپ کا نام نہ ہوتا تو وہاں بھی دنیا گالیاں دے کے آتی کہ حلالی نہیں ہے، حرامی ہے، مگر قبر میں بھی جس نے عزت کو بچایا اسے باپ کا نام کہا جاتا ہے۔ اور کر لیجئے، تلقین دیکھ لیجئے، سرچ کر لیجئے، تلقین نکالیے، اس میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جملہ سننے کے بعد امام کو سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے تیرے باپ کی وجہ سے تجھے ملی ہے، ورنہ تجھے۔ اچھا چلیے، مدرسے میں عزت بچی باپ کی وجہ سے، دولہے راجا بنے تو عزت بچی باپ کی وجہ سے، قبر میں پہنچے تو عزت بچی باپ کی وجہ سے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، آپ مولا کے عزادار بنے، ارے توجہ چاہتا ہوں، مولا کی محبت تمہارے دل میں آئی، اسی وجہ سے تو آئی کہ آپ کے باپ ہے۔ اگر بے باپ ہوتے تو کبھی علی کی محبت دل میں نہ آتی،
کبھی اہل بیت، اس لیے کہ نبی نے فرمایا لیا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت کرے گا مگر وہ انسان جس کی ولادت پاک ہو، اور تجھ سے نفرت کرے گا مگر وہ انسان جس کی ولادت نجس ہو۔ ہے تو محبت اہل بیت بھی ملی آپ کو باپ کی وجہ سے۔ اسی لیے میں دوبارہ اس حق کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دوبارہ پھر بتاتا ہوں آپ کو کہ امام نے کیا فرمایا، وہ لفظ سن لیجئے آپ جو رسالۃ الحقوق میں موجود ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، تیرے اوپر تیرے باپ کا حق یہ ہے، فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، کہ تو یہ جان لے کہ تیرا باپ تیری اصل ہے، تیرا باپ تیری بنیاد ہے، وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، اور تو اس کی شاخ ہے، وَلَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اور اگر وہ نہ ہوتا تو آپ بھی نہ ہوتے۔ اور پھر امام جو بڑا گہرا جملہ فرما رہے ہیں اس کو پھر جوان سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ، اور جب تجھے اپنے وجود میں کوئی چیز اچھی لگنے لگے تو یہ سمجھ لینا کہ اس کی اصلی وجہ تیرا باپ ہے۔ شکریہ ادا کر اس کا، جا کے اللہ کی حمد کر، اللہ کی تعریف کر، کہو زبان سے الحمدللہ رب العالمین، کہ انہیں مجھے بہترین باپ عنایت فرمایا۔ لہذا عزیزو یاد رکھیے، اسی لیے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک جوان لڑکے سے زندگی بھر بات نہیں کی۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ آپ کے بابا نے کیوں زندگی بھر بات نہیں کی؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ضعیف باپ تھا اور یہ جوان بیٹا ضعیف باپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے چل رہا تھا، تو میرے بابا کو غصہ آ گیا کہ عمر تو آپ کے باپ کی اس لائق ہے کہ وہ آپ کی پشت پہ ہاتھ رکھے چلے، لیکن آپ دولت کے گھمنڈ میں، آپ تکبر میں، آپ اقتدار کے نشے میں، آپ پیسے کی بنیاد پر اس طرح چل رہے ہیں کہ اپنے باپ کے اوپر ہاتھ رکھنا، کہتے ہیں میرے بابا نے زندگی بھر اس سے بات نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں باپ کی توہین کرے گا اس نے آل محمد کی توہین کی، اور جس نے آل محمد کی توہین کی اس نے خدا کی توہین کی، اور جو خدا کی توہین کر دے اس کا دین اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ماں باپ کے مسئلے میں، لیکن میں نے چونکہ اس مجلس میں صرف بتانا ہے حق، اس لیے کہ میں نے جو آپ کی خدمت میں مجلسیں پڑھی ہیں، دیکھیں 41 حقوق تو وہ ہیں جو امام علیہ السلام نے متفق طور پہ بیان فرمائے۔ 41 حقوق، اب 41 حقوق میں تو 6-7 اشرے چاہیے، اسی لیے میں نے جو یہ اشرا پڑھا ہے تو پہلے آپ کو بسم اللہ کی شکل میں 2 دن میں نے آپ کو تعارف کروایا صرف معرفت خدا، چونکہ سب سے زیادہ خدا کی معرفت اگر کسی چیز سے پیدا ہوتی ہے تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد میں نے آپ کو سورہ توحید کے بارے میں بتایا، اس لیے کہ سورہ توحید اللہ کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس کے بعد میں امام کا قول مستقل پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور عبادتوں میں ہزاروں عبادتیں ہیں لیکن سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ اور دوسرا حق جو بیان میں نے کیا وہ باپ کے بارے میں۔ اب باپ کی اہمیت اسلام میں سمجھ لیجئے، انشاءاللہ پھر آئے گا ماں کا حق، اس کے بعد آئے گا بیوی کا حق، اس کے بعد آئے گا اولاد کا حق، اور انشاءاللہ اس پہ یہ اشرا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ باقی انشاءاللہ جو حقوق بچے ہیں وہ جیسے جیسے اشرا آتا رہے گا ویسے ویسے مضمون آگے بڑھتا رہے گا۔ تو تمہید کی منزلیں بھی طے ہو چکی ہیں، مقدمہ بھی طے ہو چکا ہے۔ اب یہاں آپ غور فرمائیں اسلام میں باپ کی اہمیت کیا ہے کہ چوتھے امام نے بات نہیں کی تھوڑا سا ہاتھ رکھنے پہ باپ کے پشت کے اوپر۔ اگر آپ بیمار ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ جوان ہیں،
خالی توہین کی غرض سے آپ رکھیں امام، تو جانتے ہیں نا آپ کس نیت سے رکھ رہے ہیں۔ اسلام میں باپ کی اہمیت خالی یہ نہیں ہے کہ باپ اگر مسلمان ہو تو اس کی اہمیت ہے، نہیں، باپ کافر ہو، باپ مشرک ہو، باپ منافق ہو، باپ فرعون ہو، باپ حامان ہو، اسلام یہ نہیں کہتا، وہ دشمنی اللہ سے اپنی جگہ پر ہے لیکن تمہارا باپ ہے۔ اسی لیے جنگ احد میں جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ احد میں ایک طرف سے کافر آیا باپ اور ایک طرف سے مسلمان بیٹا گیا۔ اب یہ دونوں کے دونوں جا رہے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کیسے ہو رہی ہے کہ بیٹا باپ کے مقابلے پہ آ گیا۔ باپ کے اوپر تلوار چلانے والا تھا بیٹا۔ جنگ احد میں ایک صحابی نے کہا قتل کر دو، یہ نہ دیکھو کہ باپ ہے۔ رسول اسلام وہیں سے بولے خبردار، کوئی اور سپاہی قتل کرے تو کرے مگر تم نہ قتل کرنا۔ سمجھیے اسلام کیا ہے، سمجھیے دین کیا ہے، سمجھیے کتنی باریکی ہے اسلام میں۔ کیا فرمایا، اے میرے صحابی، اے جوان لڑکے، تو اپنے باپ پہ تلوار نہیں چلانا۔ یا رسول اللہ یہ کافر ہے، کہ کافر ہو تو ہو مگر تیرا باپ ہے۔ اگر آج رسول ایک بیٹے کے ذریعے باپ کا گلا کٹوا دیں تو مذہب اسلام پر قیامت تک داغ لگ جائے گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو تلوار سے پھیلا اور اس نے بیٹوں کے ذریعے باپ کے گلے کٹوائے۔ نبی نے فرمایا نہیں، آپ نہیں مار سکتے اپنے باپ کو۔ اسی طرح متوکل دیکھ لیے، متوکل کتنا بڑا دشمن ہے، میں نے اشارہ کیا آپ کو، بہت بڑا دشمن ہے آل محمد کا، بہت بڑا دشمن ہے اہل بیت اطہار کا۔ وہ اپنے دربار میں مسخرے بلاتا ہے، علی کی نقلیں کرواتا ہے۔ ایک دن اس نے شہزادی کونین کو گالیاں دلوائی، ان کا مذاق بنوایا دربار میں۔ جتنے مفتی تھے، جتنے علماء تھے، جتنے بھی پڑھے لکھے افراد تھے، انہوں نے کہا کہ متوکل کا قتل واجب ہے۔ خود بیٹا کہنے لگا میرے باپ کا قتل واجب ہے، اس لیے کہ اس نے شہزادی کونین کی توہین کی ہے۔ مولا علی تک تو ہم نے برداشت کر لیا، لیکن وہ تو رسول کی بیٹی ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ رسول کی بیٹی کی توہین دربار میں کی جائے۔ اس لیے بیٹا قتل پہ آمادہ ہو گیا، قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تمام علماء نے فتویٰ دے دیا قتل واجب ہے، اس لیے کہ شہزادی کی توہین کی ہے۔ مگر جب یہ مسئلہ امام تک پہنچا اور متوکل کا بیٹا امام کے پاس پہنچا اور امام سے جا کے کہا کہ مولا میرے باپ نے شہزادی کی توہین کی ہے، بتائیے۔ امام نے فرمایا قتل واجب ہے لیکن تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ متوکل چاہے جیسا ہے مگر تیرا باپ ہے۔ اسلام باپ کے ذریعے، بیٹے کے ذریعے باپ کا قتل نہیں کراتا، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے منافق ہو۔ اور امام نے آگاہ بھی کر دیا جو بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے گا وہ 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے جن جن لوگوں نے اپنے باپ کو قتل کیا تاریخ پڑھ لیجئے، وہ 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے۔ تو لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا باپ چاہے جیسا ہو، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ فاجر ہوں چاہے وہ کافر ہوں۔ آپ کو ماں باپ کے سامنے بولنے کا حق نہیں ہے، آپ کو ماں باپ کی توہین کرنے کا حق نہیں ہے۔ لہذا وہ متوکل کا بیٹا کہنے لگا قتل کر دوں کا، تم نہیں قتل کر سکتے، کوئی کرے تو کرے مگر تم نہیں، چونکہ تمہارا باپ ہے۔ مگر اس نے رات کے سناٹے میں جب باپ شراب پی کے سویا متوکل، تو اس نے اس کے اوپر تکیہ لے جا کے رکھ دیا، باپ کا وہیں دم نکل گیا، باپ قتل ہو گیا۔ اب جو باپ قتل ہوا تو 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہا۔ یہ ایک وضعی اثر ہے۔ باپ کو سزا دینا، باپ کی توہین کرنا، باپ کی بد احترامی کرنا، اس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے، چاہے کیسا بھی باپ ہو۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے برا کیا، ایک عالم دین نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک جوان لڑکے نے اپنے باپ کو ایک تماچا مارا، تو جب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تو اسی جگہ اس کے تماچا لگا جس جوان بیٹے نے اپنے باپ کے مارا تھا۔ لیکن اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے، باپ کی توہین آپ نہیں کر سکتے۔ امام سجاد فرما رہے رسالۃ الحقوق میں، کائنات کی ہر شے تجھے ملی ہے تیرے باپ کی وجہ سے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تجھے اپنی وجہ سے ملے ہو، تیرے باپ کی وجہ سے ملی ہے۔
تو لہذا جب باپ کی وجہ سے ملی ہے تو اسلام میں باپ کا ہے۔ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب غالب کل غالب، تمہارا آقا اور مولا شارجہ والو، اور جہاں جہاں میری مجلس جا رہی ہے، ایک مہمان مولا علی کے پاس آیا کرتا تھا، ایک لڑکا جوان، تو مولا علی اس کے ہاتھ دھلوا، جب کھانا کھلا دیا کرتے تھے تو مہمان کا اتنا احترام کرتا تھا میرا مولا کہ اس کے ہاتھ دھلایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن یہ جوان اپنے باپ کے ساتھ آیا، باپ بیٹوں کو مولا کائنات نے کھانا کھلایا، جب ہاتھ دھلانے کا وقت آیا تو ایک لوٹا محمد حنفیہ کو دیا، ایک لوٹا خود لیا، اور اس جوان سے کہا کہ بیٹے اگر تم اکیلے آتے تو تمہارے ہاتھ میں دھلاتا، میں علی دھلاتا، لیکن اب چونکہ تم اپنے باپ کے ساتھ آئے ہو تو میں تمہارے باپ کے ہاتھ دھلاؤں گا، میرا بیٹا تمہارے ہاتھ دھلائے گا، اس لیے کہ اگر میں علی دونوں کے ہاتھ دھلا دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے باپ اور بیٹے کو ایک درجہ دے دیا، اور باپ اور بیٹے کا ایک درجہ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے فرق رکھا ہے، تو بیٹا ہے وہ باپ ہے۔ اسی لیے ہمارے مجتہد کے سامنے، دیکھیں یہ تو میرے مولا کی سیرت تھی، ہمارے مجتہدین کے سامنے ایک عہدے دار آیا اور وہ بڑے عہدے پہ فائز تھا، اور باپ جو تھا وہ بیچارہ عام آدمی تھا، لڑکا بڑے عہدے پہ فائز ہو گیا۔ جب اس مجتہد کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ مجتہد نے پوچھا کہ ماشاءاللہ تمہیں عہدہ مل گیا، مبارک ہو، یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے۔ کہا خبردار، چاہے جتنا بڑا عہدہ مل جائے، باپ کو آگے بٹھاؤ، تم خود پیچھے بیٹھو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت۔ عزیزو یاد رکھیے، غور فرمائیے، تیرے اوپر تیرے باپ کا حق یہ ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے رضا الرب برضا الوالدین، اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ بروا آباءکم یبرکم ابناؤکم، جیسا تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے ایسا ہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عزیزو یہ ہے مسئلہ، غور و فکر کی جگہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ یہ ہے باپ کہ جس کا اسلام میں اتنا احترام ہے۔ آپ نہیں جانتے، جناب یوسف جب چلے ہیں تو اپنی سواری پہ سوار تھے، بادشاہ بن گئے تھے نا جناب یوسف، بادشاہ بن گئے، اپنی سواری پہ سوار تھے، اور ادھر سے جناب یعقوب آ رہے تھے اپنے بیٹوں کو لے کے جناب یوسف سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو پتہ کیا روایت میں ہے، تاریخ کیا کہتی ہے کہ خالی باپ کے احترام کے لیے سواری سے نہ اترے جناب یوسف، بادشاہ ہے نا، مگر ترک اولا ہو گیا، جناب یوسف سے نہ اتر پائے اپنے باپ یعقوب کے لیے۔ تو روایت کہتی ہے کہ ہتھیلی سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، یوسف یہ نور نبوت تھا جو تمہاری نسل میں جاتا، لیکن چونکہ تم نے باپ کی توہین کر دی، تم نے باپ کا احترام نہیں کیا، اس لیے تمہاری نسل سے نبوت کو نکال لیا ہم نے۔ ایک ترک اولا اثر، خالی اترے نہیں، توہین کی توہین نہیں کی، ارادہ تھا بھی نہیں باپ کی توہین کرنے کا، نہیں اتر پائے باپ کے احترام کے لیے۔ تو جب نبیوں کے لیے اتنا بڑا ہے تو آپ اور ہم کیا ہیں عزیزو؟ خالی باپ کا ہی نہیں، جو آپ کی پرورش کر دے اس کا بھی احترام ہے۔ جب جناب موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اللہ نے تو پتہ کیا کہا، قولا قولا لینا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، نرم لہجے میں بولنا، اس لیے کہ اس نے تمہیں پالا ہے، اور دوسری وجہ نرم لہجے کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بس عزیزو، یہ آج دوسرا حق تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا۔ باپ نہ بھولیے، کائنات کی ہر شے امام فرماتے ہیں تمہیں ملی ہے تمہارے باپ کی وجہ سے۔ انشاءاللہ کل موضوع آگے بڑھے گا جس میں آپ کو بتاؤں گا ماں کا حق کیا ہے، اس کے بعد بتاؤں گا بیوی کا حق کیا ہے، اس کے بعد بتاؤں گا اولاد کا حق کیا ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا ہاتھوں کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، نفس کا حق کیا ہے،
پیروں کا حق کیا ہے. 5 حقوق انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بعد میں بیان ہوں گے. اسی طرح ایک اشرہ 5 حقوق کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ اگر میں آپ کے سامنے لسٹ بیان کرتا چلا جاؤں تو لسٹ بیان کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک اس کی تشریح نہ کروں، جب تک بات آپ کے دلوں میں نہ بٹھاؤں. اسی لیے اللہ کے حق کے بارے میں نے 3-4 مجلس سے آپ کی خدمت میں پڑھی تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے حق کی اہمیت کیا ہے. مقدمے سے بھی فارغ ہو چکا ہوں اور معرفت خدا بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں اور باپ کا حق بھی آپ کو بتا چکا ہوں. انشاءاللہ کل آپ سب آمادہ ہو کے آئیے اس کے لیے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. تو انشاءاللہ کل آئے گا کہ ماں کا حق کیا ہے. بس عزیزو، یہ ایام بڑے غم کے ایام ہیں، بڑے مصیبت کے ایام ہیں، اور ان ایام میں ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، ماتم کریں اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، علم اٹھائیں ماں باپ کو خوش رکھیں، عزاداری کریں ماں باپ کو خوش رکھیں. ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ماں باپ کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، ماں باپ کو اذیت نہیں دینی ہے. ہاں عزیزو، یہ ماں باپ کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے آپ کے حق میں. باپ آپ کو نہیں پتہ چلتا، جب تک زندہ باپ رہتا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن جب باپ مر جاتا ہے نا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ باپ کی اہمیت کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے. میں آج آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب باپ الگ ہو جاتا ہے، جب باپ کہیں دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو کیا گزرتی ہے دل کے اوپر، یہ آپ کسی اور سے نہیں فاطمہ صغریٰ سے پوچھیے کہ جب باپ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو بیٹی کے اوپر کیا مصیبتیں نازل ہوتی ہے، اولاد کے اوپر کیا مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. مقتل میں ہے کہ ایک شخص مدینے سے گزرا، اس نے کیا دیکھا، ایک بی بی دہاڑے مار کے رو رہی ہے اور ایسے رو رہی ہے کہ جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا. وہ کہتا ہے میں قریب گیا، بی بی تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فاطمہ صغریٰ ہے. کہا تو اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرے رشتہ دار سب سفر میں ہیں، میرا بابا سفر میں ہے، میری ماں سفر میں ہے، میری پھوپھیاں سفر میں ہیں، لیکن مجھے کچھ اطلاع نہیں. کافی دن ہو گئے، نہ مجھے میرے بھائی اکبر کا پتہ ہے، نہ مجھے میرے چچا عباس کا پتہ ہے، نہ مجھے میرے بابا حسین کا پتہ ہے. میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے. بھائی تو بتا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں. کہا میرا بابا بھی شاید کوفے ہی کی طرف گیا ہے، اگر وہ ملے تو اسے یہ خط دے دینا. قاصد صغریٰ چلا، ایک مرتبہ کربلا کی طرف سے ہوتا ہوا چلا. کربلا میں کیا دیکھا کہ لشکر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ضعیف سا شخص ہے جس کے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، جس کے بدن پہ تیر ہی تیر لگے ہوئے ہیں، اور وہ کسی ننھے سے بچے کی قبر کھود رہا ہے. اس نے جا کے سلام کیا. جیسے ہی سلام کیا، ایک مرتبہ وہ کہتا ہے بھائی تو کون ہے کہ جس نے اس عالم غربت میں مجھے سلام کیا، ورنہ ابھی تک صبح سے مجھے کسی نے سلام نہیں کیا. کسی نے نیزے مارے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیر مارے، تو کون ہے کہ جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ ارے جیسے ہی اس نے سن کے کہتا ہے کہ اے بھائی میں مدینے سے آیا ہوں، مجھے حسین سے ملنا ہے. ارے یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے بھائی تو حسین نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں چلا تھا تو میں نے پوچھا تھا تیری بیٹی سے بتا تیرے بابا کی علامت
علامت کیا ہے؟ تو اس نے بتایا تھا داہنی طرف عباس ہوں گے، بائیں طرف علی اکبر ہوں گے۔ اے بھائی نہ مجھے تیرا عباس نظر آیا نہ مجھے تیرا علی اکبر نظر آیا۔ قاصد صغریٰ کا ہاتھ پکڑا، فرات کے کنارے لے کر آئے، آواز دی، اے عباس، ارے بھتیجی کا خط آیا ہے، آپ کو بلوایا ہے۔ اس کے بعد خدا کسی باپ کو ایسی جگہ نہ پہنچائے جیسی جگہ حسین پہنچے۔ کہاں؟ جہاں جوان بیٹا لیٹا ہوا ہے، سینے پہ برچھی کی انی ہے، حسین نے خط کو سینے پہ رکھا، اے میرے لال علی اکبر، ارے بہن کا خط آیا ہے۔ ارے یہ ضعیف باپ کیا جواب دے؟ مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ خیموں کی طرف قاصد چلا، حسین ساتھ ساتھ ہیں، اس نے خیمے کے دروازے پہ جا کے کہا، بیویوں میں قاصد صغریٰ ہوں، مگر دیکھتا رہا کوئی خیمے سے نہ نکلا۔ بعد میں کہتا بھائی تم حسین نہیں ہو؟ کہا کیوں؟ کہا اس بی بی نے بتایا تھا کہ جب تو کہے گا میں قاصد صغریٰ ہوں تو 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چل کر تیری گود میں آ کے بیٹھ جائے گا، ارے اسے میری طرف سے پیار کر دینا۔ اے حسین وہ تیرا بچہ کہاں گیا؟ میرے مولا قبر اصغر پہ لائے، ارے حسین غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر رہا، نہ میرا قاسم رہا، نہ میرا اصغر رہا۔ لو عزیزو باپ کی کمی کیا ہوتی ہے پوچھئے سکینہ سے۔ جب تمام افراد قتل ہو گئے اور حسین رخصت آخر کے لیے آئے، اے سکینہ میرا آخری سلام، اے زینب میرا آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضہ میرا آخری سلام، اے ام کلثوم میرا آخری سلام، اے رباب میرا آخری سلام، اے رقیہ میرا آخری سلام۔ زینب نے کہا بھیا ذرا خیمے میں تو آؤ، اور زینب خیمے میں آئے۔ اب عزیزو یاد رکھیے باپ کیا ہوتا ہے۔ ارے جب 21 رمضان المبارک کو میرا مولا علی دنیا سے رخصت ہوا تھا تو عباس کے بارے میں وصیت جب کی تو حسین کے حوالے کیا، سب کو حسن کے حوالے کیا تھا، لیکن حسین سے کہا حسین ذرا اپنا کان میرے قریب لاؤ۔ اب حسین کان قریب لے گئے، علی نے کچھ بولا، بیٹا کربلا سے پہلے کسی کو نہ بتانا۔ علی کی بیٹی زینب پوچھتی تھی بھیا حسین یہ تو بتا دو آخری وقت بابا نے کیا کہا تھا، مگر حسین نہیں بتاتے۔ اب وقت آخر ہے اور رخصت آخر ہے۔ زینب کہتی ہے بھیا اب تو آپ جا رہے ہیں، مجھے پتا ہے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اے بھیا اب تو بتا دو 21 رمضان کو میرے بابا نے کیا کہا تھا۔ ارے ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن ارے ذرا باز وہ سے ردا ہٹاؤ، بابا نے کہا تھا جب رخصت آخر کے لیے آنا تو اپنی بہن زینب کے ہاتھوں کے بوسے لینا، اس لیے کہ ان ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ زینب کہنے لگی بھیا تم بھی اپنا گریبان کھول دو، ارے اماں نے وصیت کی تھی تیرے بھائی کے گلے پہ خنجر چلے گا۔ دونوں بہن بھائی رخصت ہوئے، مگر باپ کی محبت دیکھیے، جب حسین ذوالجناح پہ سوار ہونے لگے تو ایک مرتبہ 4 برس کی بچی گھوڑے سے لپٹ گئی، اے میرے بابا کی سواری، ارے یہ بتا دے اگر تو میرے بابا کو لے گیا تو میں یتیم ہو جاؤں گی۔ سکینہ کو اٹھایا، باپ اور بیٹی کی محبت دیکھیے، سینے سے لگایا، پیار کیا، پیار کرنے کے بعد بیٹی تو یتیم ہو جائے گی۔ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ واقعہ نہ پوچھئے، موقع عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، ننھا سا گلا جب تیرا رسی میں بندھے گا تب حال یتیمی کا میری جان کھلے گا، جب شیر کے تماچے لگیں، جب تیرے کان چیر لیے جائیں تو سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی۔ ایک مرتبہ سے آخری جملہ، باپ کی محبت دیکھی اولاد کے ساتھ، کہتی ہیں بابا آپ کو پتا ہے مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، میری آخری خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا بابا ایک بار مجھے اپنے سینے پہ لٹا لو۔ ارے زہرا کا لال جلتی ہوئی زمین پہ لیٹ گیا، سکینہ کو سلایا، آواز دی زینب،
ارے میری سکینہ تیرے حوالے ہے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔